बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म की राह दिखाई। नाज़रीन हम उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत से रखे। हमारा आपका ये राब्ता रहे। दरख्वास्त यही है कि INN को सब्सक्राइब करें और जो भी बातचीत आपको समझ आए उस पर लाइक डिसलाइक करें और अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय बड़ी कीमती है हमारे लिए। आज जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो करेंगे हम इस बात पे कि यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक करारदाद जो है वो पेश की गई। अभी वो मंजूर नहीं हुई, लेकिन शोर यही है कि वो मंजूर हो गई और फ्रांस ने पेश की और यूरोपीय ममालिक ने उसकी हिमायत कर दी। और वो करारदाद क्या है कि तौहीन मज़हब जो है उसकी तरमीम करे पाकिस्तान, वरना GSP+ जो था उसकी जो आपको रियायत मिलती थी वो ख़त्म कर दी जाएगी। 2014 में ये हमें रियायत मिली थी GSP+ की, और उससे फ़ायदा क्या था कि उससे जो हमारी तिजारत में इजाफा हुआ, 64% इजाफा हुआ यूरोपीय ममालिक में। अब वो नाराज़ है इसलिए कि पाकिस्तान में तौहीन रिसालत पर ख़ास तौर पर जो फ्रांस में कार्टून शाया किए गए उस पर जो रद्द-ए-अमल का मुजाहरा देखने में आया वो यूरोप को हज़म नहीं हुआ। यकीनी बात है उन्हें क्यों हज़म होना था। मुतालबा ये था तहरीक लब्बैक का कि सफ़ीर को निकाला जाए फ्रांस के, और हुकूमत की मजबूरी ये थी कि यूरोप में फ्रांस बड़ी अहमियत का हामिल है, बड़ा मुल्क है, उसको सफ़ीर को निकालना उसके इतना कोई आसान काम नहीं है, या उसकी मजम्मत करना या उसके खिलाफ बोलना एक मुश्किल काम था। हुकूमत के पास वक्त था, उसे चाहिए था वो ये काम करती। हुकूमत के नादानों ने उनको ऐसा मशवरा दिया कि 20 अप्रैल डेट थी, हतमी जिसमी फैसला होना था कि उन्होंने वादा किया था, हुकूमत से मुआहदा हुआ था, लेकिन वो 12-13 कोई मसला शुरू हो गया और फिर हंगामे शुरू हो गए, गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई और जो हुआ वो आपके सामने है। ये नहीं होना चाहिए था, यकीनी बात है। अफ़वाम व तफ़हीम से मसला हल होना चाहिए। नंबर 1, तौहीन रिसालत पर हम किसी किस्म का कोई समझौता नहीं कर सकते, और हुकूमत ने अब भी इस करारदाद के पेश होने के बाद भी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जो एक इजलास हुआ इस्लामाबाद में, उसमें उन्होंने ये कहा है कि तौहीन रिसालत किसी भी हालत में इस पर समझौता नहीं होगा और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब मसला क्या है? मसले 2 हैं। एक ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने क़ब्ल वक्त अपने खारजी महाज पर अपने सुफरा के ज़रिए यानी सफ़ीरों के ज़रिए वो लॉबी कायम नहीं की दोस्तों की जो उनका साथ देती, कि आखिर किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बात करना या किसी भी मज़हब के आला शख्सियात के ख़िलाफ़ बात करना वो अच्छा नहीं। और इस्लाम में तो हमें हुक्म है कि तुम किसी के झूठे खुदा को कुछ ना कहो, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को ज़रूर कुछ ना कुछ कहेगा। यार हम तो मुहतात हैं। यही बात समझाना ज़रूरी थी यूरोपीय ममालिक को कि जब आप हमारे आका व मौला को किसी बुरी नज़र से देखेंगे या बुरे अंदाज में पेश करेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि रिएक्शन ना आए। हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी जानें उन पर कुर्बान, हम क्या हमारे ख़ानदान उन पर कुर्बान, क्योंकि ये ईमान का हिस्सा है। ईमान से तो कोई इधर उधर नहीं हो सकता। तो ये बात खारजी महाज पर लड़ने की थी, जंग करने की थी, सफ़ीरों के ज़रिए, अपने वफूद के ज़रिए। अब सुना है ये है कि ज़रा ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ैसला किया कि मुख्तलिफ जो वफूद हैं वो यूरोप जाएंगे और अपने दोस्तों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि आखिर ये है क्या, हुआ क्या, क्यों होता है। देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात करें या किसी भी नबी की बात करें तो मुसलमानों का तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक तमाम अंबिया पर ईमान न लाए। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे हमारा ईमान है, तो ईसाइयत के ख़िलाफ़ भी हम बात नहीं कर सकते और हज़रत ईसा के ख़िलाफ़ भी बात नहीं कर सकते, ना मुसलमान कभी करते हैं। लेकिन मुसलमानों ही के ख़िलाफ़, रहमतुल लिल आलमीन के ख़िलाफ़, जिनको हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के लिए रहमत का बायस है, वो उनके ख़िलाफ़ ऐसी बातें क्यों की जाती है? ये जानबूझ कर की जाती है। ये ख़ास लॉबी है जो इस्लाम के ख़िलाफ़, जिसको इस्लामोफोबिया हुआ है, जो इस्लाम से खौफज़दा है, जो इस्लाम से डर रहे हैं। और इसमें 2 मुल्क जो हैं बड़े अहम हैं, यानी अहमियत के हामिल है, एक फ्रांस और एक जर्मनी। अब सवाल ये उठता है कि क्यों?
وہ اس لیے کہ فرانس میں سروے کے مطابق چند سالوں کے بعد جو وہاں کا سب سے بڑا مذہب ہوگا یا سب سے بڑے لوگ ہوں گے وہ اسلام کو ماننے والے ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، لہذا مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر وہ خوف زدہ ہیں۔ اسی طرح جرمنی میں صورتحال ہے کہ وہاں اسلام پھیل رہا ہے، یہ چیز جو ہے وہ ان لوگوں کو پسند نہیں، لہذا وہ جان بوجھ کر اسلام کے خلاف سازش میں، انہیں پتہ ہے کہ مسلمان ریئیکٹ کریں گے۔ اب مسلمان ریئیکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی جائیدادوں کو آگ لگا دیتے ہیں، ہم اپنی قومی امارات کو جلا دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو گولی مار دیتے ہیں، تو نقصان ہمارا ہو رہا ہے، ریئیکشن ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو ہماری بھی پالیسی جو ہے وہ افہام و تفہیم کی ہونی چاہیے۔ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ملکی سطح پر مذہبی اداروں سے، مدرسوں سے، مذہبی علماء سے اور جتنے بھی ان کے اکابرین ہیں ان سے ملاقات کر کے ایک رائے عامہ ہموار کرتے اور پھر ان کو بتاتے ہیں، ان کو اعتماد میں لیتے کہ ہم یورپین ممالک سے بھی رابطے میں ہیں اور ہمارے سفیر اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے جی ایس پی کا، جی ایس پی پلس کا، کہ نمبر ایک، ہم تو ترقی پذیر ملک ہیں، ہماری چیزیں جتنی جاتی ہیں یورپ میں وہ کتنی جاتی ہیں، کتنی کی تجارت کرتی ہیں، لیکن اس میں 64% اضافہ ہوا تھا اس رعایت سے کہ جو درآمدی ڈیوٹی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے اس رعایت کے بعد۔ جن ممالک کو اس میں رکھا جاتا ہے، اس فہرست میں لایا جاتا ہے، ان کے لیے درآمدی جو ڈیوٹی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 64% تجارت میں اضافہ ہوا ان ممالک کے ساتھ۔ یقینی بات ہے یورپین ممالک جو ہے بڑے اہمیت کے حامل ہیں اور ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے مذہبی جو ہے آپ اس میں ترمیم کریں تو یہ معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اب وفود جائیں گے، سفیر اپنے اپنی جگہ کام کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ضائع کر دیا گیا، تاخیر سے یہ کیا گیا، اس لیے یہ معاملات ہوئے۔ یہ ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر افہام و تفہیم سے حل جبھی ہو سکتا تھا جب ہم اپنے وفود کو تیار کر کے ان تک پہنچتے اور اپنا نظریہ جو ان کو بتاتے کہ ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے، نہ ہم چاہتے ہیں کسی کی توہین، نہ اسلام اجازت دیتا ہے کسی کو، نہ ہمارا یہ کوئی رویہ ہے، لہذا آپ بھی ایسا نہ کریں اور ایسی جتنی بھی طاقتیں جو نیگیٹو طاقتیں آپ کے معاشرے میں کام کر رہی ہیں ان کو سمجھائیں، نہ کہ لڑائی جھگڑے کی فضا ہو۔ اب کیا ہوا؟ خالی پاکستان میں تو اس کا ریئیکشن نہیں تھا، ترکی میں بھی تھا، دوسرے ممالک میں بھی تھا، اسلامی ممالک میں سب میں تھا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ OIC جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے وہ اس قدر مضبوط نہیں کہ وہ کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یورپین ممالک سے بات کر سکتی، اسے بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اس سطح پر بھی پاکستان کو بھی اپنی کوشش کرنی چاہیے، پاکستان کی اپنی ایک حیثیت ہے، پاکستان اسلامی ممالک میں واحد ایٹمی طاقت ہے، تو پاکستان کی حیثیت کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا، لیکن جو انٹرنیشنل سازشیں ہیں، جو بین الاقوامی سازشیں ہیں، اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ پاکستان کو گھیرے میں لا کے اس طرح تنگ کیا جائے کہ جو ایٹمی معاملات ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں، اس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق چلا سکیں، جو کہ ممکن نہیں، چاہے حکومت کوئی بھی ہو، نہ موجودہ حکومت کے لیے ممکن ہے، نہ آئندہ کسی حکومت کے لیے ممکن ہوگا، نہ ہی توہین رسالت پر سمجھوتا جو ہے وہ کسی سے ممکن ہو سکتا ہے اور کوئی ایسا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا ریئیکشن، اس کا رد عمل اتنا سخت ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس ایمان کے حصے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یورپی ممالک کو سوچنا چاہیے کہ آخر پاکستان کی اپنی ایک حیثیت ہے، آزاد مملکت ہے، آئین و قانون کے مطابق ایک آزاد ریاست ہے، لہذا اس کے اپنے مسائل ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک، ترقی پذیر ممالک کو ساتھ لے کے جبھی چل سکتے ہیں کہ جب ان کے مفادات کا بھی خیال کریں، ان کے تحفظات کو بھی دور کریں، لیکن یک طرفہ جو ہے وہ ٹرین تو کسی طرح بھی نہیں چل سکتی، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، تو دونوں جانب سے برابر کی کوشش ہونی چاہیے اور مشترکہ مفاد میں ہونی چاہیے، صرف ایک جانب کے مفاد میں کام نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ معاملہ بھی گڑبڑ ہے اور اس میں تاخیر ہو گئی۔
اب حکومت کوشش کر رہی ہے، کرنا چاہیے. موجودہ اجلاس جو ہوا اسلام آباد میں، اس میں عبدالرزاق داؤد بھی تھے جو تجارت کے مشیر ہیں وزیر اعظم کے، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی تھے، اور خسرو بختیار بھی تھے، اور سیکرٹری خارجہ بھی تھے. بڑے لیول پہ سوچ و بچار ہو رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تاخیری حربے ہوئے آئندہ نہیں ہونے چاہیے، ورنہ یہ مسئلہ جو ہے اس میں نہ سمجھوتا اندرون ملک ہو سکتا ہے، نہ ہی بیرون ملک ہو سکتا ہے. جی ایس پی پلس جو ہے صرف یہی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، یا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے یورپی ممالک کو جن سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ آخر مسائل کو کس طرح حل کرنا ہے، اور اس کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے اگر مل بیٹھ کے بات کریں تو. اور ایسی توہین نہیں ہونی چاہیے کسی بھی سطح پر، چاہے وہ مضامین کی شکل میں ہو، چاہے کارٹون کی شکل میں ہو، کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. ہم سب کی مذمت کرتے ہیں، لہٰذا انہیں بھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان صرف جی ایس پی پلس کے لیے نہیں، وہ اپنی انفرادی قوت کے لیے بھی لڑ رہا ہے، وہ اپنی مملکت کے لیے بھی لڑ رہا ہے، وہ اپنے ترقی یافتہ ہونے کے لیے اپنے عوام کی صورتحال کو بہتر بنانا چاہتا ہے. تو اگر تجارتی میدان میں اس قسم کی پابندیاں عائد کی گئیں تو یقینی بات ہے کہ یورپ سے پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ بہتر نہیں ہوں گے. لہذا یورپی ممالک کو اپنے اس فیصلے پر، اس قرارداد پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ہمیں اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرے کہ یورپی ممالک جو ہے ان کو بات سمجھ آئے اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ ایک سازش کے تحت صرف لڑائی جھگڑے کرا کر ایک مملکت کو نیچا دکھانا ہے، اس پر پابندی عائد کرنی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان ایک حقیقت ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان امن اور سلامتی چاہتا ہے، خطے کی بھی اور باقی دنیا کی بھی. پاکستان ترقی چاہتا ہے، خطے میں بسنے والے تمام ممالک کی، تمام ہمسایہ ممالک کی. تو اگر پاکستان کا یہ رویہ ہے تو یورپی ممالک کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے رویے میں تبدیلی کرے، اور ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے وفود کے ذریعے انہیں قائل کرے کہ آپ غلط راہ پہ نکل رہے ہیں، ایک اچھے دوست کو کھو دیں گے، لہٰذا آپ کو بھی نہیں ایسا کرنا چاہیے. یقینی بات ہے کہ جو صاحب اختیار ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، ان کے سوچنے کی باتیں ہیں، لیکن نقصان جو ہے وہ ہمارا اجتماعی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو آگاہی ہونی چاہیے، اور ہم یہی کہتے ہیں حکومت سے کہ وہ وقت ضائع نہ کرے، بلکہ وفود جلد از جلد بھیجے، ان معاملات کو سیدھا کریں، تاکہ جو رعایت ہمیں ملی اور جس سے ہماری تجارت بڑھی وہ مواقع ضائع نہ ہو، اور ہم بھی کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے مستقبل میں ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکیں. ہمارے یہاں صلاحیتوں کی، ہنرمندوں کی کمی نہیں. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ. اللہ نگہبان.